مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم آخر وذکر اللہ کثیرا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین. سامعین محترم، اس مبارک مہینے میں انشاءاللہ ایک مبارک ہستی کے تعلق سے مجھے کچھ کہنا ہے. اب اس موقع پر میں نے قرآن حکیم کی جس آیت کا تلاوت کی ہے، اب اس کا ترجمہ دیکھیے کہ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول ایک بہترین نمونہ ہے. ہر شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والا ہے. سامعین محترم، اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں کے تعلق سے کہنے جا رہا ہوں، اس کے اوپر وہ جو شعر ہے وہ بہت فٹ ہوتا ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا کہ صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. سامعین محترم، آج انٹروڈکشن کے طور پر میں یہ کہوں گا کہ سب سے زیادہ فالوور رکھنے والی شخصیت، پرسنالٹی، نہ فیس بکس، نہ واٹس ایپ، نہ ٹویٹر، نہ انسٹاگرام، ہر زمانے میں کروڑوں اربوں انسانوں، اور اس وقت بھی دنیا میں نیئر اباؤٹ 200 کروڑ یعنی 2 ارب فالوورز جو ہستی رکھتی ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ اس مقبول ترین ہستی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کروڑوں اربوں انسان اور اس وقت بھی دنیا میں نیئر اباؤٹ 200 کروڑ فالوورز رکھنے والی پرسنالٹی. تاریخ بتاتی ہے کہ تاریخ انسانی کی اس مقبول ترین ہستی کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پروفٹ محمد، مہا پروکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارو. سامعین محترم، اس ہستی کے تعلق سے میں اور کچھ زبان کشائی کروں. اس موقع پر میں مناسب سمجھتا ہوں کہ 1978 میں ایک انتہائی ٹاپ موسٹ بک نکلی تھی جس کا رائٹر تھا مائیکل ہرٹ، اور اس نے وہ بک لکھی تھی کہ دا 100 جنہوں نے، اور وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا اور انگریز مصنف تھا، اور اس نے خود تمام نیئر اباؤٹ 1000 لوگوں کو دنیا میں چنا، اور اس میں 1000 میں سے 100 کو چنا. 100 میں جو سب سے پہلا نمبر جو دیا ہے، جن کے انسانی سوسائٹی کے اوپر، سماج کے اوپر کیسے کیسے احسانات ہیں، وہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ان کی لائف کو فالو کرتے ہوئے جو فرسٹ نام اس نے جو دیا ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والی شخصیت تھی، وہ آدم علیہ السلام بھی ان کے سامنے تھے، پورے پیغمبروں کو سامنے رکھا، بڑی بڑی پرسنالٹیز کو رکھا، اور بڑے بڑے بادشاہوں کو رکھا، کنگز کو رکھا، اسکالرز کو رکھا، لیکن باوجود تمام آرگومنٹس کے وہ مجبور ہو گیا کہ انسانی سماج پر سب سے زیادہ اثر رکھنے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ پروفٹ محمد ہے، اس سے ہٹ کے کوئی دوسرا نام ہے. اور اس نے بھی یہ کیوں کیا؟ تو ان کے اندر کیسے کیسے ایبیلٹیز تھے. اب دیکھیے کہ اس نے جب دیکھا کہ ان کی لائف کو جب فالو کر رہا تھا تو اس میں یہ بات تھی کہ جب جنگ کے اندر ایسا کوئی سپہ سالار بتائیے آپ
کہ قیدی پکڑے ہوئے ہیں، ان کو باندھ دیا گیا، ان کے کرراہنے کی آواز جب رات میں آئی تو ان کو نیند نہیں آئی۔ آپ نے ساتھیوں کو بلا کر کہے کہ یہ قیدیوں کے کرراہنے پر مجھے نیند نہیں آتی ہے، ان کے جو آپ جو باندھے ہیں ان کو کھول دو، ان کو اوپن کر دو۔ پھر اس کے بعد بلی تڑپ رہی تھی، ان کی اپنے امامے کے اوپر انہوں نے اپنی بلی کو سلا دیا۔ پھر اس کے بعد اب آپ بتائیے کہ ایسی کوئی پرسنالٹی بتائیے کہ یہودی جو ان کا ہم مذہب نہیں تھا، یہودی، اس نے ان کو قرض دیا تھا، ٹائم لیمٹ ابھی نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے آ کر اننیسری ولگر لینگویج میں آپ کا مخاطب کیا اور بولا کہ بھئی میرے پیسے دے دو۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر فاروق تھے، ان کو غصہ آیا، انہوں نے اس کا گلا پکڑ لیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پرافٹ محمد نے کہا ان کو چھوڑ دو، ان کو مانگنے کا حق ہے، انہوں نے قرض دیا ہے، ان کا قرض ادا کر دو، اور اس کے بعد جو تم نے ان کے ساتھ میں زیادتی کی ہے، یعنی اپنے کولیگ کو کہا، عمر کو، کہ اس کے بجائے ان کو اور تھوڑے سے پیسے ایکسٹرا دے دو۔ ایسی بتائیے ایگزامپل۔ پھر اس کے بعد براڈ مائنڈڈ کی بات دیکھیے، جب فتح مکہ ہو گیا تو مکے کا جو نگران کار تھا، واچمین تھا، عثمان بن طلحہ، وہ کئی مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اندر، کعبے کے اندر گھسنے نہیں دیا تھا، لیکن جب مکہ مسلمانوں نے جب فتح کیا تو اس کے بعد آپ نے جب پوری صفائی کی تو کنجی، مکے کی جو کنجی ہے کی ہے، آپ براڈمنٹ دیکھیے کہ کئی مرتبہ ان کو اندر آنے نہیں دیا، آپ نے وہ کنجی اٹھا کر عثمان بن طلحہ کو دے دیا اور کہا کہ قیامت تک یہ تمہارے خاندان میں رہے گی۔ ایسی براڈمنٹ میں بتائیے۔ اور اس کے بعد آج دنیا میں کتنے جنگیں ہو رہی ہیں، کتنا خون بہ رہا ہے، لیکن آپ بتائیے کہ نیئر اباؤٹ 23 جنگیں ہوئی، 23 جنگیں، 23 وار ان پیریڈ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں، لیکن ٹوٹلی مرے کتنے لوگ؟ 1028 افراد مرے ہیں، 28 افراد۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ایک مرتبہ ان کے فالوور، ان کے غلام حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انیسری ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کی گردن مار دی۔ تو انہوں نے، اسامہ تم کو پنشمنٹ دیا جاتا ہے، جبکہ وہ اسلام ایکسپٹ کیا ہے تو تم نے ان کی گردن کیوں مار دی؟ اس کے بعد اور دیکھیے کہ بھئی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ آج بھی کتنے ایسے ہمارے فالوورز ہیں، مسلمان ہیں اور دیگر دھرم کے برادران وطن ہیں، جب ٹیسٹ کراتے ہیں، وہ ٹیسٹ میں جب معلوم ہوتا ہے کہ اندر پیٹ میں بچی ہے تو مار دیا جا رہا ہے۔ تو ایسا ہے، لیکن احسان ہے پرافٹ محمد کا کہ انہوں نے بیٹیوں کو زندہ دفن کروانا بند کروا دیا۔ اس کے بعد آپ کی سادہ زندگی کا معاملہ، ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ آئے، آپ کو دیکھے کہ اتنی بڑی پرسنالٹی، نیئر اباؤٹ کئی مقاموں کا حکمران، وقت کا خلیف بادشاہ، اس کی گھر کی زندگی بالکل ایک چھوٹے سے تکیے پہ سوئے ہوئے ہیں، اور جب اٹھے تو ان کے جسم پر چٹائی کے نشانات تھے۔ وہ دیکھ کر عمر نے رونا شروع کر دیا۔ آپ یہ بتائیے کہ آج کا کوئی اونلی کاؤنسلر بھی ایگزامپل پیش کر سکتا ہے آج کا، لیکن اتنے کئی پورے عرب کا حکمران اور ایک سادی زندگی میں اپنی لائف کو گزار رہا ہے۔ ایک مرتبہ ابو جہل جو ان کا سب سے بڑا دشمن تھا، ایک آدمی کے انہوں نے پیسے ڈبا دیا تھا اس نے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن کے گھر جاتے ہیں کہ بھی اس کے پیسے دے دو، without any argument ابو جہل ان کے پیسے لا کر دے دیتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ اتنا رعب ہونا چاہیے، مارل ویلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دشمن کے اوپر بھی۔ ایسی کئی چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی چیز، اور ایک بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج مسلمانوں کے اوپر، محمد کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے تلوار کے زور سے اسلام پھیلایا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گولڈن ورڈز میں کہا کہ میں اپنے مذہب میں آنے کے لیے کسی کو زبردستی نہیں کروں گا، کسی کو زبردستی نہیں کروں گا۔ یہ ان کا سلوگن تھا۔
اور اس کے بعد اس مسلمانوں سے بھی انہوں نے کہا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم ہی اس گروہ آخری امت ہو مسلمانوں, تم آخری امت ہو, تم اچھے مارل ویلوز پیش کرو دنیا کے سامنے تاکہ لوگ تمہیں دیکھ کر اسلام قبول کرنا شروع کرتے ہیں. ایسے کئی واقعات ہیں, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آخری. اور ایک بات جو ہے کہ آپ کے بعد ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو. ایک بوڑھی آپ کو ملی, بھاگ دوڑتے ہوئے پیچھے سے ایک بوڑھی عورت تھی, نیئر اباؤٹ 70 ایئرس ایج تھا اس کا, پیچھے کپڑا سامان لے کر جا رہی تھی. تو یہ وہ ینگ مین محمد جو جن کا نام تھا, ان جاتے ہیں کہ مدر آپ کو کچھ ہیلپ چاہیے؟ انہوں نے کہا ہاں بیٹا. تو اس نے کہا کہ کوئی مزدور ہے؟ میں تو بیٹا وہاں تک لے کے چلو, میں یہاں سے یہ مکہ چھوڑ دینا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, آپ راستہ گئی, راستہ تمام. تم کیوں جا رہی تھی؟ محمد نام کا ایک شخص آیا ہے, ہمارے دھرم کو بلا بھرا کہہ رہا ہے, گدا ہے, فلاں ہے, یہ اننے سنی باتیں کرتی رہی ہوں. اس کے بعد اس کا پوائنٹ آ گیا. پوائنٹ آنے کے بیٹا یہاں چھوڑ دے, میں یہاں سے کشتی میں بیٹھ کر دوسرے شہر چلے جاتی ہوں. اس کے بعد جا رہے تھے محمد نوجوان, تو بیٹا ارے ٹھہرو, مزدوری لے لو. تو نے کہا نا ماں, میں بڑوں کی کام کر کے میں مزدوری نہیں لیتا. اچھا بیٹا تم اتنے اچھے بچے ہو, تم ہو کون, تم ہو کون؟ تو اس بوڑھی کو وہ نوجوان نے کہا کہ ماں, راستہ تمام تم جس کو گالیاں دے رہی تھی, جس کو کوس رہی تھی, جس کو برا بلا کہہ رہی تھی, اور جس کے ڈر سے تم یہ مکہ شہر چھوڑ کر بھاگ رہی ہو ماں, وہ محمد میں ہی ہوں ماں, وہ محمد میں ہی ہوں ماں, وہ محمد میں ہی ہوں ماں. اب آپ بتائیے کہ ایسی کوئی ایگزامپل, گالیاں کھاتے ہوئے بھی اس کو, اس بوڑھی کو اپنے سامنے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں. محمد آج ربی الاول کے طور پر یہ منتھ ان کے برتھ کا منتھ ہے, ان کے جنم کا مہینہ ہے. 12 ربی الاول کو, اسی مہینے کی 12 تاریخ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. ان کا سب سے بڑا میسج یہ ہے کہ ان کے کیریکٹر کو عام کریں, ان کے میسج کو عام کریں, تو یہ دنیا پیس بن سکتی ہے, شانتی بن سکتی ہے, امن کا گہوارہ بن سکتی ہے. اختتامی طور پر یہ کہوں گا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. اور انہوں نے ہی جو بات کہی تھی, علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ایک میسج دیا تھا کہ شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے ریت میں ہے, شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے ریت میں ہے, دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے. اسی لیے وہ عرب وہ بجلی کا کڑکا تھا کہ سوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین. خدا حافظ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير